فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام فبأی آلاء ربکما تکذبان یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم هو فی شأن فبأی آلاء ربکما تکذبان صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ صلاۃ سلاما کثیرا کثیرا۔ الحمدللہ آج ہم سورہ رحمان کا دوسرا رکوع سٹارٹ کر رہے ہیں اور یہ آیت نمبر 26 سے سٹارٹ ہو رہا ہے دوسرا رکوع۔ اللہ کریم کی کچھ نعمتیں، اللہ کی کچھ قدرتیں، اس کے کمالات، اس کی کچھ صفات آج کے رکوع میں آئے گی۔ میں نے پچھلے درس میں بھی عرض کیا تھا کہ یہ جو بار بار لفظ آ رہے ہیں نا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو آلاء جو ہے ہر جگہ پہ اس کے میننگ ڈیفرنٹ ہوں گے۔ کہیں پہ اللہ کی قدرت ہوگی، کہیں اللہ کی نعمت ہوگی، کہیں اللہ کا احسان ہوگا، کہیں اللہ کا کمال ہوگا۔ تو جو پیچھے آیت آتی ہے اس کے حساب سے آلاء کے معنی ہوں گے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ تو ہر جگہ پہ اس کا جو معنی ہے وہ نعمت نہیں ہے، اللہ کی نعمتیں ہر جگہ پہ اس کا معنی نہیں ہے۔ ایک نان مسلم ہے تو اس نے سورہ رحمان پہ یا قرآن پہ جو اعتراضات کیے ہیں تو ان میں سے ایک اعتراض اس کا یہ بھی ہے کہ یہاں اللہ فرماتے ہیں سورۃ رحمان کے اندر کہ جو اللہ کی نافرمانی کرے گا ہم اس پہ آگ چھوڑیں گے، ٹھیک ہے، دھواں اور آگ ہوگی، اس کے لیے عذاب ہوگا، اس کے لیے پکڑ ہوگی۔ پھر کہتے ہیں اللہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تو یہ اللہ کا عذاب اور آگ کو نعمت ہوتی ہے، تو تمہارا قرآن کہتا ہے کہ یہ بھی نعمت ہے۔ تو آلاء جو ہے نا اس کا ہر جگہ معنی نعمت نہیں ہے، کہیں پہ اللہ کی طاقت ہے، اللہ کا کمال ہے، اللہ کی قدرت ہے، اللہ کا احسان ہے، اللہ کی نعمت ہے، یہ سارے معنی آلاء کے ہیں اور ہر جگہ پہ جو مضمون ہے، جو آیت ہے، اس کے حساب سے اس کا معنی ہوتا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کل من علیہ فان، ہر کوئی جو اس زمین پر ہے وہ فنا ہونے والا ہے، اس نے ختم ہونا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور باقی رہے گا تیرے رب کا چہرہ، تیرے رب کا چہرہ باقی رہے گا جو بڑی عزت والا ہے اور بڑی شان والا ہے، بڑے روب والا ہے اور بڑی شان والا ہے، تو اس کا چہرہ باقی رہے گا۔ ہر کوئی جو اس زمین پر ہے اس نے فنا ہونا ہے۔ تو یہ جو کل من علیہ فان ہے، ہر چیز جو اس زمین پر ہے اس نے ختم ہونا ہے، وہ فنا ہونے والی ہے۔ جب ہر چیز نے ختم ہونا ہے تو اللہ رب العالمین یہ جو بڑے بڑے ایروگنٹ سردار تھے نا، اور جو کہتے تھے ہم اس کی بات نہیں سننے کے لیے تیار، یہ کیسے نبی ہو سکتے ہیں؟ نبی کوئی ہوتا تو ہم میں سے کوئی ہوتا، بڑا آدمی ہوتا۔ تو اللہ رب العالمین نے سب کو بتایا ہے کہ نہ تم ہمیشہ کے لیے آئے ہو، نہ وہ ہمیشہ کے لیے آئے ہیں، یہاں سے ہر کسی نے جانا ہے، تو میرے پاس آؤ گے، اللہ تھا، اللہ ہی موجود رہے گا، کوئی اور چیز موجود نہیں رہے گی، تم سب نے ختم ہو جانا ہے، اور یہ جو تمہیں مہلت ملی ہے اس سے فائدہ اٹھاؤ، تکبر نہ کرو۔ کل من علیہ فان، تو یہ تو ایک ایسا جملہ ہے الحمدللہ آپ میں سب کو اس کا ترجمہ آتا ہے، آپ میں سے کل من علیہ فان، ہر کوئی جو اس زمین پر ہے سب نے فنا ہونا ہے۔ تو کسی نے چھوٹی سی نظم لکھی ہے اس پر، وہ اچھا تو یہ ہوتا کہ عمران ظفر صاحب ہمیں باقاعدہ لے کے اندر سر کے اندر پڑھ کے سناتے، لیکن میں آپ کو ویسے سنا دیتا ہوں دو چار شعر اس کے۔ تو انہوں نے کہا کہ ایک دن یہ سورج کی روشنی نہیں ہوگی، ایک دن یہ سورج کی روشنی نہیں ہوگی، تارے ٹوٹ جائیں گے، چاندنی نہیں ہوگی، پڑھ کے دیکھ لے قرآن کل من علیہ فان۔ پھر کہتا ہے چھوٹی چھوٹی دنیا، جھوٹی جھوٹی دنیا میں جھوٹی رشتہ داری ہے،
ٹوٹے پھوٹے وعدے ہیں، کچی کچی یاری ہے، دھوکہ ہر قدم ہر آن، کل من علیہا فان۔ یہ دنیا جو ہے یہ دھوکے کا گھر ہے۔ روح جسم کو ایک دن چھوڑ کر یوں جائے گی، تم جہاں رہو لیکن موت لینے آئے گی، کیا فقیر کیا سلطان، کل من علیہا فان۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ جب خدا کی مرضی سے سور پھونکا جائے گا، رب کے ماں سوا ہرگز کوئی بچ نہ پائے گا، ہو فرشتہ یا انسان، کل من علیہا فان۔ تو فقط مسافر ہے اور یہ دنیا راستہ ہے، تو فقط مسافر ہے اور یہ دنیا راستہ ہے، پھر بھی اس حقیقت کو تو نہیں سمجھتا ہے، 4 دن کا ہے مہمان، کل من علیہا فان۔ تو ہر کسی نے جانا ہے اور صرف اللہ کی ذات باقی رہ جائے گی۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، تیرے رب کا چہرہ باقی رہے گا۔ تو اس آیت میں یہ مسئلہ سمجھ لیں کہ یہاں بھی اللہ کے چہرے کا ذکر ہے، قرآن میں دوسری جگہ بھی اللہ کے چہرے کا ذکر ہے، احادیث میں بے شمار احادیث میں اللہ کے چہرے کا ذکر ہے۔ تو اللہ کا چہرہ ہے، کس طرح کا ہے؟ قرآن تو ہمیں کہتا ہے لیس کمثلہ شیء، اس کی طرح کوئی نہیں ہے۔ ہم کسی کی مثال نہیں دے سکتے، اللہ کی طرح کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ تو پھر اس کے چہرے سے ہم کیا سمجھیں؟ تو چہرے سے مراد اللہ کی ذات ہے، اللہ کی ذات۔ چہرے سے مراد کیا ہے؟ میننگ اس کے کیا ہیں؟ اللہ کی ذات، ہم سیلف۔ وجہ کا معنی ہوتا ہے، چہرہ جو ہوتا ہے نا، یہ پوری پرسنالٹی کو ڈسکرائب کرتا ہے۔ آپ کی پوری باڈی کی تصویر نہیں ہے، صرف آپ کے چہرے کی تصویر ہے، فوراً لوگ پہچان جائیں گے کہ یہ کون ہے، یہ ادریس بھائی ہیں، سب کو پتہ چل جائے گا یہ حاجی صاحب ہیں۔ اگر آپ کی باڈی کی فوٹو آئے نا، چہرہ نہ ہو، تو آپ کو کوئی نہیں پہچانے گا۔ لیکن اگر چہرے کی فوٹو آ جائے تو چہرہ پوری پرسنالٹی کو ڈسکرائب کرتا ہے، فوراً پتہ چلتا ہے کہ یہ کون سا بندہ ہے۔ تو چہرہ پوری ذات ہے، فیس از یور سیلف۔ تو اسی طرح جو چہرہ ہے یہ اللہ رب العالمین کی ذات، اس کا مطلب ہے اللہ کی ذات باقی ہوگی، اور اللہ کی جو ذات ہے وہ بڑی روب والی، بڑی شان والی ہے، صرف وہ باقی ہوگا، کوئی چیز اور باقی نہیں بچے گی۔ آپ یہ سن چکے ہیں، حدیث میں آتا ہے موت بھی ختم ہو جائے گی، موت نے بھی ختم ہو جانا ہے، کوئی چیز نہیں، ایک دفعہ سب پہ موت طاری ہوگی، پھر موت بھی مر جائے گی، اللہ کی ذات میں باقی رہنا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے، آج میں فرمایا الذو بیا ذی الجلال والاکرام، جب تم دعا مانگتے ہو نا تو یا ذو الجلال والاکرام کہہ کے دعا مانگا کرو، تو اس سے تمہاری دعائیں قبول ہوں گی۔ یہ اللہ کا ایسا نام ہے، اللہ کی ایسی صفت ہے کہ اللہ روب والے، اللہ شان والے۔ اللہ میری کیا شان ہے، میں کچھ نہیں ہوں تیرے سامنے، میں تو لا شیء ہوں، میری کوئی حقیقت ہے ہی نہیں۔ ذو الجلال والاکرام تو آپ ہیں، سارے روب آپ کے، ساری عزت آپ کی، ساری شان آپ کی ہے۔ تو جب آپ دعا مانگیں تو یہ کہا کریں یا رب یا ذا الجلال والاکرام، اس طرح دعا مانگے جو اللہ کی یہ دو صفتیں ذو الجلال والاکرام کے ساتھ دعا مانگتا ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا اس کی دعا قریب ہونے کے زیادہ قبول ہونے کے زیادہ قریب ہوتی ہے۔ لہٰذا اپنی دعاؤں میں اللہ کی ان صفتوں کو استعمال کیا کرو، اس سے دعا قبول ہوتی ہے۔ اس میں ہمبلنیس ہے، اس میں عاجزی ہے۔ اللہ تیری ساری عزتیں ہیں، تیری ساری شانیں ہیں، نہ میری کوئی شان ہے نہ میری کوئی عزت ہے۔ میری عزت اس لیے ہے کہ میری نسبت تیرے ساتھ ہے، اگر میں اللہ کی اطاعت کرتا ہوں تو میری عزت اللہ کی طرف سے مجھے ملتی ہے، میں اگر اللہ کی بات مانتا ہوں تو میری شان اللہ کی طرف سے مجھے ملتی ہے۔ میری کیا شان ہے؟ تو جب آپ اللہ کی ان صفتوں کے ساتھ دعا کرتے ہیں تو اللہ اس کو قبول فرماتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ کی کس کس شان کا انکار کرو گے؟ پھر فرمایا یسألہ من فی السماوات والارض، ہر کوئی جو آسمانوں میں یا زمین میں ہے اسی سے مانگتا ہے، ہر کوئی جو آسمان میں ہے اور جو زمین میں ہے صرف اسی سے مانگتا ہے۔
کسی کا اپنا کچھ ہے نہیں، کوئی دے کیسے سکتا ہے؟ ہمارے پاس اپنا ہے ہی کچھ نہیں، ہم کیسے دے سکتے ہیں؟ اصل مالک تو ہے ہی وہ، ہم بھی جو دیں گے اس سے لے کے دیں گے. اور اللہ ہمیں سبب بناتا ہے، اللہ کسی کو ذریعہ سورس بنا دیتا ہے، دیتا وہی ہے. ہر کوئی جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے، ہر مخلوق جو آسمانوں میں زمین میں ہے، وہ سب اسی سے مانگتے ہیں. تم بھی اسی سے مانگا کرو. کل یوم ہوا فی شان، ہر روز، اس کا مطلب ہے ہر وقت. ہر روز کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ہر وقت. ہر وقت اللہ رب العالمین ایک نئی تبدیلی، نئی شان، ایک نئی حالت دنیا میں لے کے آتا ہے. ہر وقت اللہ رب العالمین دنیا کی حالت کو بدل رہا ہے. مثلا کہیں وہ خوشی دے رہا ہوتا ہے، کہیں غم دے رہا ہوتا ہے، کہیں بیماری دے رہا ہوتا ہے، کہیں شفا دے رہا ہوتا ہے، کہیں زندگی دے رہا ہوتا ہے، کہیں موت دے رہا ہوتا ہے، کہیں اونچا کر رہا ہوتا ہے، کہیں نیچے کر رہا ہوتا ہے، کہیں عزت دے رہا ہوتا ہے، کہیں ذلت دے رہا ہوتا ہے. تو اللہ رب العالمین کی جو ذات ہیں، یہ دنیا کے سسٹم کو ہر وقت اللہ بدل رہے ہوتے ہیں، اور ہر وقت یہ دنیا بدلتی رہتی ہے. ہر کسی کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے. آپ ہمیشہ خوش نہیں رہ سکتے، آپ ہمیشہ پریشان بھی نہیں ہوتے، یہ حالت بدلتی ہے. اور یہ کون بدلتا ہے؟ اللہ رب العالمین کی ذات. کل یوم ہوا فی شان، ہر وقت، ہر روز وہ دنیا کی حالت کو بدلتا رہتا ہے، ایک جگہ پہ نہیں رہتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مالک ہے. یہ جو کلیم کرتے ہیں کہ دنیا ان کی ہے، تو دنیا کو ایک حالت پہ رکھ کے دیکھیں نا، جو ان کو پسند ہے، جو کہتے ہیں دنیا ہماری ہے، جو سچویشن ان کو پسند ہے، کیا اس پہ دنیا کو قائم رکھ سکتے ہیں؟ کہ ہمیں یہ حالت پسند ہے اور ہم اسی پہ دنیا کو رکھیں گے قائم؟ کوئی نہیں رکھ سکتا. کل یوم ہوا فی شان، ہر وقت وہ دنیا کے اندر تبدیلی پیدا کرتا رہتا ہے، بدلتا رہتا ہے دنیا کو. یہ نشانی ہے کہ اس کا مالک کوئی اور ہے، تم نہیں ہو. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی، اے انسانوں اور جنوں، تم اپنے رب کی کون کون سی قدرت کا اور شان کا انکار کرو گے. سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ، یہ بڑی خاص آیت ہے. سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ، ان قریب ہم فارغ ہو جائیں گے تمہارے لیے اے زمین کے دو بوجھوں. بوجھ، ویٹ، برڈن. تو دو بوجھ کون ہیں؟ انسان اور جن جو ہیں وہ زمین پہ بوجھ ہیں. ثقلان کا ایک مطلب یہ ہوتا ہے بھاری چیز، دو بھاری چیزیں. ٹھیک ہے، دو ہیوی تھنگس، ٹو ہیوی تھنگس. ایک جن ہے، ایک انسان. یہ چونکہ زمین پہ رہتے ہیں، تو اس کا مطلب ہوتا ہے یہ ہم بھی اپنی زبان میں لفظ استعمال کرتے ہیں نا کہ فلاں جو بندہ ہے نا وہ بڑا ہیوی ویٹ ہے. کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ بڑا روب والا، عزت والا ہے. ٹھیک ہے، تو ایک اس کا مطلب روب اور عزت بھی ہے کہ انسانوں اور جنوں کو ہم نے باقی مخلوق میں عزت دی ہوئی ہے. تو اے دو جن کو ہم نے عزت دی ہوئی ہے، عزت کے پریولیج کے ساتھ ساتھ رسپانسبلٹی بھی ہوتی ہے. تو میں ان قریب تمہارے لیے فارغ ہو کے تمہارا حساب کروں گا کہ موجیں کرنے کے لیے نہیں صرف تمہیں بھیجا تھا، کچھ کام بھی دیے تھے تمہیں عزتیں بھی دی تھیں، تو اس کی جواب بھی تم سے لینا ہے. ایک مطلب تو یہ ہے عزت والے. لیکن ایک مطلب یہ ہے کہ اے جنوں اور انسانوں میں سے وہ لوگوں جو اللہ کی اطاعت نہیں کرتے ہو، تم اس دھرتی پر بوجھ ہو، تم اس دھرتی پر برڈن ہو. جیسے ہم کہتے ہیں جو آدمی نکما ہوتا ہے فیملی میں، گھر میں، جس کو کہتے ہیں نا ڈیڈ میٹ. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ ڈیڈ میٹ ہوتے ہیں، آپ اس کو اٹھائے پھر رہے ہوتے ہیں، کسی کام کے نہیں ہوتے، تو ہم اس کو کہتے ہیں یہ بوجھ ہے. It's just a burden for the family، کسی کام کا نہیں ہوتا، ہم اس کو بوجھ کہتے ہیں. تو اللہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ انسانوں اور جنوں میں سے وہ لوگ جو اللہ کی اطاعت نہیں کرتے، وہ بوجھ ہیں اس کائنات کا، وہ برڈن ہے زمین پر. ہم تمہیں برداشت کر رہے ہیں اس لیے کہ ہماری اسکیم نے تمہیں ٹائم دیا ہوا ہے. تو وہ جو اسکیم بنائی ہے، تمہارے لیے ٹائم دیا، تمہیں مہلت دی ہے، اس وقت تک ہم تمہیں برداشت کر رہے ہیں، ورنہ تم تو بوجھ ہو اس زمین پر. تو پھر اللہ کہتے ہیں سنفرغ لکم، ان قریب ہم فارغ ہو جائیں گے تمہارے لیے.
اور پھر تمہارا حساب کریں گے. تم بوجھ ہو دونوں زمین پر. تو کیا مطلب؟ اللہ کہتے ہیں ہم فارغ ہو جائیں گے. اللہ بزی ہے؟ اللہ کہیں بزی ہے؟ اگر ہم کہیں کہ ابھی اللہ کہیں مصروف ہے، ابھی فارغ نہیں ہے، اس کا مطلب ہے تو وہ تو ہماری طرح ہی پھر ہوا نا. رب کیسے ہوا پھر؟ ہم بھی جب ایک کام میں بزی ہوتے ہیں تو دوسرا نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، جب دوسرا کرتے ہیں تو پھر تیسرا نہیں کر سکتے. ایک ہی کام کرتے ہیں نا ایک وقت میں. تو جیسے ہم فارغ نہیں ہوتے، اگر اللہ بھی فارغ نہیں ہوتا، اس کا مطلب یہ ہے وہ بھی، اس کے اندر بھی فالٹ ہے، اس کے اندر کوئی عیب ہے نعوذ باللہ. وہ فارغ نہیں ہے، بزی ہے. تو اللہ تو بزی نہیں ہوتے کسی کام کے، وہ تو ہر وقت ہر کام کر سکتے ہیں. تو اس کا کیا مطلب ہے عنقریب ہم فارغ ہو جائیں گے؟ اللہ اپنی بات نہیں کر رہے، اللہ میری اور آپ کی بات کر رہے ہیں. اس وقت ہم نے تمہیں ٹائم دیا ہوا ہے، اس لیے تمہیں مہلت دے رہے ہیں، فرصت دے رہے ہیں. ایک وقت آنے والا ہے، وہ ٹائم ختم ہو جائے گا، پھر تم ہوں گے اور پھر ہم ہوں گے، پھر ہم تمہارا حساب لینے کے لیے فارغ ہوں گے. یہ میرے اور آپ کے لیے اللہ کہہ رہے ہیں، اللہ کے لیے نہیں ہے یہ. اللہ ہر وقت فارغ ہیں، وہ انسانوں کی طرح بزی نہیں ہے کہ دوسرا کام نہیں کر سکتے. وہ میرے اور آپ کے لیے فرما رہے ہیں اس وقت تمہیں ٹائم دیا ہوا ہے نا، ایک وقت آنے والا ہے، مہلت ختم ہو جائے گی، پھر ہم اور تم ہوں گے، پھر میں لوں گا تمہارا حساب. جس طرح ہم کہتے ہیں میں ویلا ہو کے گل کروں گا تیرے نال، ہیں فارغ ہو کے میں تم سے نپٹوں گا. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ اس وقت نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اس نے ابھی ٹائم دیا ہوا ہے. ابھی ہمیں اللہ نے مہلت دی ہوئی ہے، ابھی ہم اس مہلت سے فارغ نہیں ہیں. وہ ویٹ کر رہا ہے اس ٹائم کا، اس نے ٹائم دیا ہوا ہے. اللہ انتظار کر رہے ہیں کہ جب تمہاری وہ مہلت ختم ہو جائے گی، پھر آؤ گے میرے پاس، تو پھر ہم تمہارا حساب کریں گے. تم اس وقت زمین پہ بوجھ ہو، تم ڈیڈ میٹ ہو. جو اللہ کی اطاعت نہیں کرتا، اللہ کی تابع داری نہیں کرتا، وہ اس زمین پہ بوجھ ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ فضول ہے. تو عنقریب اللہ اس کا حساب لیں گے. اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا، کس کس کا انکار کرو گے اللہ کی قدرت کا، اللہ کی شان کا. اگلی بات اللہ فرماتے ہیں یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان. اے انسانوں اور جنوں، اگر تم سمجھتے ہو کہ تمہیں کوئی پکڑ نہیں سکتا اور تم بھاگ سکتے ہو، اللہ فرماتے ہیں اے انسانوں اور جنوں کے گروہ، اگر تمہارے اندر طاقت ہے تو زمین اور آسمان کے کناروں سے نکل کے بھاگ جاؤ. اگر تم کر سکتے ہو، بھاگ سکتے ہو، تمہارے اندر طاقت ہے، اللہ سے بچ سکتے ہو، تو یہ میدان تمہارے سامنے ہے. زمین سے نکل جاؤ، آسمان سے نکل جاؤ، بھاگ جاؤ اس آسمان زمین کے کناروں سے نکل کے. پھر اللہ کہتے ہیں لا تنفذون الا بسلطان، تم نہیں بھاگ سکتے، اس لیے کہ اللہ کے سسٹم کو کراس کر کے بھاگنے کے لیے زور چاہیے، اور تمہارے اندر وہ طاقت نہیں ہے کہ تم اللہ کے سسٹم کو کراس کر لو. یہ باؤنڈری ہے نا ایک. آپ کسی کو چیلنج کر دیتے ہیں کہ دروازے بند ہیں، سیکورٹی ٹائٹ ہے تمہارے اندر جرأت تو نکل کے دیکھو نا ذرا، اس بلڈنگ سے باہر نکل کے دیکھو، مجھے بھاگ کے دکھاؤ. تو اللہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہارے اندر طاقت ہے کہ تم بھاگ سکتے ہو، تو یہ آسمان اور زمین سے کے کناروں سے نکل کے بھاگ جاؤ. ہے طاقت تمہارے اندر. تو اللہ سے بچنے کے لیے آسمان و زمین کے کناروں سے نکل کے بھاگنے کے لیے زور چاہیے، اور تمہارے پاس وہ زور نہیں ہے، تم بھاگ کے کہیں نہیں جا سکتے. کوئی بندہ اعتراض کر سکتا ہے کہ آج کل تو راکٹ بن گئے ہیں، یہ جو زمین کا اوربٹ ہے، یہ جو زمین کا جو ہے، جو بھی اس کی جو ڈایاگرام ہے، یا اس کی جو لمٹ ہے، تو راکٹ تو اس سے اوپر نکل جاتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ تو سیارے میں چلے گئے، وہ تو چاند پہ چلے گئے، وہ تو زمین نہیں ہے نا. تو پھر تو تمہارا قرآن غلط ہو گیا. اللہ کہتا ہے تم زمین سے نہیں نکل سکتے. اللہ صرف زمین کی بات نہیں کی ہے، اللہ نے زمین اور آسمان کی بات کی ہے. من اقطار السماوات والارض، زمین اور آسمان کے کناروں سے. ایک طرف زمین ہے اور دوسری طرف آسمان ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ رب العالمین نے ان دونوں کے درمیان باؤنڈری رکھی ہوئی ہے. تم جتنے مرضی میزائل اور سیارے بنا لو، تم تو آسمان کے قریب بھی نہیں جا سکتے. آسمان کو کراس کیسے کرو گے؟ اللہ کہتے ہیں ہے تمہارے اندر زور تو نکل کے بھاگ جاؤ. یہ ثابت کرو کہ اللہ ہمیں نہیں پکڑ سکتا.
کر سکتے ہو، ہے تمہارے اندر زور. اور پھر اللہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ جو کوشش کرتے ہیں نا، جن یا شیطان یا، تو ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، یرسل علیکما شواظ من نار، تمہارے اوپر چھوڑے جائیں گے. شواظ کا معنی ہوتا ہے ایسی آگ جس میں دھواں نہیں ہوتا، ونحاس، اور ایسا دھواں جس میں آگ نہیں ہوتی، سخت دھواں جس میں آگ نہیں ہوتی اور سخت آگ جس میں دھواں نہیں ہوتا، یہ دونوں چیزیں. تو یہ شوٹنگ سٹارز دیکھتے ہیں کبھی کبھی ہم، یہ بھی اللہ شیطانوں کے لیے استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، آسمان سے دور رکھنے کے لیے، جو شر پھیلاتے ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے لیے، اور جو سمجھتے ہیں ہم طاقتور ہیں ان کو ان کی اوقات یاد دلانے کے لیے اللہ رب العالمین یہ شوٹنگ سٹار بھی استعمال کرتے ہیں. اللہ کا نظام ہے، سسٹم ہے اپنا ایک، اور جو بھی اپنی لمٹ سے باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے اللہ کا نظام ہے اس کو پکڑ لیتا ہے. تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جو بھی کوشش کرتا ہے نا، تو پھر ہماری آگ اور ہمارا دھواں ہم اس پہ چھوڑ دیتے ہیں، اور وہ آگ کی لپیٹ میں آ جاتا ہے اور دھوئیں کی لپیٹ میں آ جاتا ہے. کبھی کبھی اللہ اپنی نشانی دکھا دیتے ہیں. اسپیس کے اندر جب وہ شوٹنگ سٹار گرتے ہیں نا، تو اسپیس کے اندر وہ ادھر ہی کہیں اللہ ان کو گم کر دیتا ہے، میلٹ کر دیتا ہے، وہ اسپیس میں ہی رہ جاتے ہیں. اگر وہ نیچے گرنا شروع ہو جائیں تو شاید کوئی بندہ بچ ہی نہ سکے دنیا میں. اتنے میزائل گرتے ہیں، اتنے گرتے ہیں، اور کبھی کبھی اللہ نشانی دکھانے کے لیے اس کو زمین پہ بھیج بھی دیتا ہے. اتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں، اس میں ساری چیزیں، لوہا، پتھر، پتہ نہیں کیا کیا مکس ہوتا ہے اس کے اندر. وہ آگ کا گولا ہوتا ہے، آگ کا گولا جو اوپر سے گرتا ہے اور زمین تک پہنچتے پہنچتے پھر وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. اور کتنے ہی گولے ہر وقت فائر ہوتے ہیں. اگر وہ سارے زمین پہ پہنچے تو بندے ختم ہو جائیں، زمین کا سسٹم ہی ختم ہو جائے. اللہ ان کو اسپیس کے اندر روک لیتا ہے انسانوں کی حفاظت کے لیے. اور کبھی کبھی نشانیاں دکھا دیتا ہے اللہ رب العالمین، وہ بھیج بھی دیتا ہے. آپ فوٹو دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب پہ، جو شوٹنگ سٹارز ہیں ان کی کہیں کہیں زمین پہ گرتے ہیں وہ، اور ان کی فوٹو دیکھیں، وہ آگ کے گولے ہیں اور کتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں، یہاں تک پہنچتے پہنچتے چھوٹے ہو جاتے ہیں. جیسے بارش کا قطرہ ہوتا ہے نا، یہ برف گرتی ہے جو، ٹھیک ہے، یہ ہیل سٹون جو آتے ہیں وہ پتہ نہیں کتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں، زمین تک پہنچتے پہنچتے وہ چھوٹے ہو جاتے ہیں. اگر ایسے ہی گریں تو دنیا ختم ہو جائے. اللہ کا اپنا نظام ہے. اللہ فرماتے ہیں تمہارے اندر طاقت و زور ہے تو نکل کے بھاگ کے چیک کر لو، بھاگ سکتے ہو تو بھاگو، ہماری آگ اور ہمارا دھواں تمہارا پیچھا کریں گے اور تم بچ نہیں سکتے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ کی کس کس قدرت کا انکار کرو گے. فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، اور قیامت کے دن اللہ نے منظر پیش کیا ہے کہ اس وقت تمہارا کیا ہوگا جب آسمان پھٹ جائے گا اور وہ سرخ چمڑے کی طرح ہو جائے گا. سرخ چمڑے کی طرح. وردہ کہتے ہیں گلاب کے پھول کو، وردہ جو ہے نا، جو ریڈ پھول ہوتا ہے نا گلاب کا، اس کو کہتے ہیں. تو جو چیز ریڈ ہو جاتی ہے، آگ کی طرح سرخ ہو جاتی ہے، اس کو وردہ کہتے ہیں. اور دہان کا معنی ہوتا ہے چمڑا. ٹھیک ہے، جس چمڑے کو سرخ رنگ لگا دیں آپ اور لٹکا دیں، جو دور سے نظر آتا ہے نا، ایسے آسمان ایسے نظر آئے گا جیسے رنگا ہوا چمڑا ریڈ ہو جائے گا آگ کی وجہ سے. آسمان پھٹ جائے گا. پھٹنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا جو ابھی سسٹم ہے نا وہ ختم ہو جائے گا. آسمان کا جو اس وقت نظام اور سسٹم ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور وہ ایسے ریڈ ہو جائے گا جیسے آگ کوئی چیز کسی چیز کو ریڈ کر دیتی ہے. کوئی میٹل ہو نا آگ کے اندر ریڈ ہو جاتا ہے، ایسے آسمان نظر آئے گا جیسے آگ نے اس کو ریڈ کر دیا. آسمان پھٹ جائے گا، اور یہاں سے اگر آپ دیکھیں گے نا تو آپ کو سرخ نظر آئے گا، سرخ چمڑے کی طرح. تو اس وقت کیا حال ہوگا تمہارا جب یہ پورا نظام ختم ہو جائے گا اور آسمان سرخ چمڑے کی طرح نظر آئے گا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ کی کس کس قدرت کا اور کس کس شان کا انکار کرو گے. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، اس دن کیا ہوگا جس دن کسی انسان اور کسی جن سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اللہ کو. اللہ ان سے پوچھیں گے نہیں. یعنی کسی کا فیصلہ کرنے کے لیے یہ نہیں پوچھنا پڑے گا کہ بھائی تم نے یہ کیا کہ نہیں کیا.
یہ گناہ، یہ غلطی، یہ بدماشی تم نے کی کہ نہیں کی؟ وہ کہتا ہے جی میں نے نہیں کی۔ اب اللہ کو ثبوت اکٹھے کرنے پڑ جائیں، پروو کرنا پڑ جائے، ہو سکتا ہے ثبوت نہ ملے اور بندہ بچ جائے۔ اللہ کہتے ہیں ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ کا نظام ایسا ہے کہ اللہ رب العالمین کو ثبوت ڈھونڈنے نہیں پڑیں گے۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جان، کسی انسان اور کسی جن کے سے اس کے گناہ پوچھنے نہیں پڑیں گے۔ اللہ کو پہلے سے سب پتہ ہے۔ اللہ کیسے پہچانیں گے؟ اللہ فرماتے ہیں یعرف المجرمون بسیماہم، جو کرمنل لوگ ہیں ان کے چہروں سے ان کی نشانیاں اور علامتیں ہی بتا دیں گی کہ یہ مجرم ہے۔ ایسے خوف ہوگا، ان کی آنکھیں، ان کا چہرہ، ان کا رنگ، ہر چیز بتا رہی ہوگی کہ یہ ہے مجرم۔ ایسا وہ ماحول ہوگا نا، سچویشن ایسی بنی ہوگی، اللہ کو پوچھنا نہیں پڑے گا۔ ان کے چہروں سے باڈی کانپ رہی ہے، شیک ہو رہی ہے، آنکھیں پھٹی ہوئی ہیں، زبانیں باہر نکلی ہوئی ہیں، رنگ بدلے ہوئے ہیں، پسینے چھوٹے ہوئے ہیں، تو علامتیں بتا دیں گی کہ یہ مجرم ہے۔ یعرف المجرمون بسیماہم، مجرموں کو ان کی نشانیوں سے پہچان لیا جائے گا۔ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ، پھر اللہ فرماتے ہیں کچھ مجرم جو ہیں ان کو یہاں سے ماتھے سے پکڑا جائے گا، پیشانی کے بالوں سے، جیسے پکڑ کے گھسیٹا جاتا ہے، اور کچھ کو پاؤں سے پکڑ کے گھسیٹا جائے گا۔ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي، ناسیہ کی جمع ہے، یہ پیشانیاں، سر کے بال، یہاں سے پکڑ کے فرشتے کو گھسیٹیں گے اور کچھ کو پاؤں سے پکڑ کے گھسیٹیں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ کی کس کس قدرت سے بھاگو گے؟ اور پھر ان سے کہا جائے گا هَٰذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ، جہنم کے سامنے ان کو لے جائیں گے اور کہیں گے، گھسیٹ کر کہیں گے کہ یہ ہے وہ دوزخ جس کا مجرم لوگ انکار کیا کرتے تھے کہ یہ سب کہانیاں ہیں، کچھ نہیں ہوگا، یہ سب باتیں ہیں، ہم بہت پرانے زمانے سے سن رہے ہیں، کچھ نہیں ہوا، نہ باپ ہمارا اٹھ کے آیا قبر سے، نہ دادا اٹھ کے آیا، نہ اس کا باپ اٹھ کے آیا، ایسے کہانیاں ہیں ساری۔ بندہ ختم ہو جاتا ہے، کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے، کوئی ریکالنگ نہیں ہوتی، کوئی دوبارہ نہیں اٹھنا۔ تو اللہ فرمائیں گے کہ ان کو دوزخ کے سامنے لے کے جاؤ اور کہا جائے گا هَٰذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ، یہ ہے وہ دوزخ جس کا مجرم لوگ انکار کیا کرتے تھے۔ پھر کیا ہوگا؟ وہ بھڑک رہی ہوگی نا، تو وہاں پسینہ، گرمی، شدت، یعنی 500 سال بندہ اس سے دور ہو نا تو وہاں بھی اس کی گرمی برداشت نہیں ہوگی، اور جو کنارے کھڑے ہوں گے ان کا کیا حال ہوگا؟ تو ہوگا وہاں پہ یہ کہ گرمی کی شدت سے، تپش کی وجہ سے پیاس محسوس کریں گے، ان کو سخت پیاس لگے، حلق خشک ہو جائیں گے، اور پھر ان کو دور سے پانی نظر آئے گا، چشمے نظر آئیں گے، ادھر دوڑیں گے پانی کے لیے۔ جب وہاں پہنچیں گے تو وہ چشمے آگ کے ہوں گے، کھولتے ہوئے پانی کے، بوائلنگ واٹر۔ تو بس اسی چکر میں پھر وہ واپس بھاگیں گے کہ شاید کہیں وہاں مل جائیں، ادھر آئیں گے پھر دوزخ کے کنارے پہنچ جائیں گے، پھر دوڑیں گے پانی پینے کے لیے تو وہ بوائلنگ واٹر ہوگا۔ تو اللہ کہتے ہیں اسی کے درمیان تم بھاگتے رہو گے، نہ تمہیں موت آئے گی نہ تمہاری جان چھوٹے گی۔ اور جو پئیں گے نا، قرآن میں یہ بھی موجود ہے کہ جب وہ بوائلنگ واٹر پئیں گے تو اندر سے ہر چیز میلٹ ہو جائے گی۔ اللہ رب العالمین دوبارہ نئی باڈی دیں گے وہ عذاب سہنے کے لیے، کہ میں تمہیں جب بلایا کرتا تھا تم کہتے تھے میرے پاس ٹائم نہیں ہے، ٹھیک ہے، اب آج میرے پاس ٹائم نہیں ہے، ٹھیک ہے، بھگتو اب۔ اللہ بتائیں گے کہ یطوفون بینہا و بین حمیم آن، وہ طواف کریں گے، یطوفون کا معنی طواف کر رہے ہیں، وہ بھاگیں گے، دوڑیں گے، طواف کا معنی یہ ہوتا ہے، وہ دوڑیں اور بھاگیں گے دوزخ کے درمیان اور کھولتے ہوئے پانی کے چشمے کے درمیان۔ تو نہ پیاس چھوڑے گی اور نہ پانی پینے والا ہوگا، تو دوزخ اور کھولتے ہوئے پانی کے چشمے کے درمیان بھاگتے رہیں گے۔ اللہ کہتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اس نان مسلم نے یہی اعتراض کیا تھا کہ ایک آدمی کھولتا ہوا پانی پیے اور دوزخ کے کنارے کھڑا ہو، اس کی گرمی اس کو لگے، تو تمہارا رب کہتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ یہ نعمت ہے کوئی؟ تو جیسے میں نے عرض کیا کہ اس کا معنی نعمت نہیں ہے، اس کا معنی اللہ کی قدرت ہے، ٹھیک ہے، اللہ کی پکڑ ہے، اللہ کا عذاب ہے، اللہ کی طاقت ہے۔ تو ہر جگہ پہ اس کا معنی ڈیفرنٹ ہے۔
تو یہاں پہ آج کا رکوع ختم ہوتا ہے. اب اس کے بعد جو ہے نا نعمتوں کا بیان سٹارٹ ہو رہا ہے الگ سے. ابھی دوزخ والوں کی بات کی تھی نا اللہ پاک نے, مجرموں کی بات کی ہے. اب تصویر کی دوسری سائڈ اللہ دکھا رہے ہیں, وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, آگے سٹارٹ ہو رہا ہے. جس نے رب سے ڈر کے زندگی گزاری تو اس کے لیے دو جنتیں ہوں گی. دو جنتوں کا کیا مطلب ہے؟ جنت کے اندر تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس کو ڈنڈا رکھنے کی جگہ مل جائے نا, ساری دنیا اور دنیا کے خزانوں سے افضل اور بڑی ہے وہ. ایک ڈنڈے کے برابر جگہ مل جائے تو اس کو تو دو جنتیں ملیں گی. دو جنتوں کا کیا مطلب ہے؟ سب سے جو آخری جنتی جنت میں جائے گا نا, سب سے آخری, تو اس کو دنیا کے 10 ملکوں کے برابر جگہ ملے گی. یہ سب سے آخری ہوگا جو دوزخ سے اپنے حصے کی سزا لے کر تھوڑا سا جو ایمان تھا اس کے اندر, اس کی وجہ سے اللہ اس کو نکال لیں گے. بالآخر فائنلی اپنی سزا لے کے نکلے گا تو آخری جنتی جو ہوگا نا دنیا کے 10 ملکوں کے برابر اس کی جگہ ہوگی. اور پھر اللہ کہتے ہیں دو جنتیں. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ یہاں کھڑا ہوگا, ادھر دیکھے گا تو اسی کی جنت ہے, اور ادھر دیکھے گا تو اسی کی جنت ہے. جہاں بھی کھڑا ہو جائے گا, جس طرح بھی دیکھے گا, ادھر بھی اس کی جنت اور ادھر اس کی جنت. وہ کہے گا یہ بھی میری ہے اور یہ بھی میری ہے. دو جنتیں ہوں گی اس کی. تو یہاں سے اب انشاءاللہ جو رب سے ڈر کی زندگی گزارنے والے ہیں ان کے لیے اللہ کے جو انعامات ہیں جو اللہ رب العالمین نے اس کے لیے تیاری کی ہوئی ہے ان کے لیے, تو اس کا بیان یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے. اگلے ہفتے انشاءاللہ سورہ کو کمپلیٹ بھی کریں گے, اور انشاءاللہ تصویر کا دوسرا جو حصہ ہے وہ ہمارے سامنے قرآن پیش کرے گا. اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی